ویلکم بیک ناظرین کو ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے۔ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے جیسے ابھی کہا کہ وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے ایسے اعلامیوں کو، تو سر پہلے بہت ذکر کیا کرتے تھے قندھار اور کابل کا جو ایک فاصلہ ہے یا سوچ میں فرق ہے، کیا یہ دہشت گردی کے ایشو میں بھی کوئی ایسا فرق پایا جاتا ہے، یا دہشت گردی کے اس معاملات پہ یا جو یہ غیر سنجیدگی کا آپ نے جس کا ذکر کیا، یہ اس کا کوئی ان کی آئیڈیولوجیکل ڈفرنسز سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے؟ غیر سنجیدگی کا لفظ تو شاید میں استعمال نہ کروں، لیکن سوالات ضرور یہ ممالک اٹھائیں گے، کیونکہ جب چار ممالک کا ایک ہی موقف آتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت ضرور ہوتی ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں ایک حصہ جو آپ کے فیور میں جاتا ہے، افغانستان کے فیور میں جاتا ہے کہ کوئی مظاہرہ آنے کی وہ نہ کریں، اور ان پہ سینکشن کی ختم کرنے کی بات بھی کی ہے، ان کے جو اثاثے ہیں ان کی ریسٹوریشن کی بات بھی کی ہے، تو یہ طالبان حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اس میں سے بہت چھوٹے حصے کا تو ویلکم کیا اور اچھا کیا، بالکل کرنا چاہیے تھا، لیکن جو اگر 20 نکاتی ہے تو اس میں 18 نکات تو دیگر معاملات پہ ہیں، تو وہاں تو آپ نے کوئی وہ نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں غیر سنجیدگی میں نہیں کہوں گا، شاید جس طرح آپ نے کہا تو اسی طرح کافی لوگ سوچیں گے۔ اور میں نے جو بات کی ہے کہ آپ ان اعلامیوں کو ماضی والے کو پڑھے، اس کو پڑھے، تو وقت طالبان کے لیے مطالبات بھی ان سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور دوست ممالک یہ جو مطالبات اس طرح ہوتے ہیں جو اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جن کو ممالک یہ سوچ لیں کہ ان میں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، اسی لیے بار بار ذکر ہوتا ہے۔ تو بار بار کب تک یہ ذکر ہوگا؟ تو لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے میری نظر میں۔ آپ نے کہا کابل قندھار کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے پہ قندھار اور کابل کا ایک وہ ہو۔ قندھار نے تو ایک فتویٰ جاری کیا تھا، وہ ایک میسج تھا، گو کہ وہ افغانوں کو روکنے کے لیے تھا، لیکن افغانوں کو روکنے کا مسئلہ پاکستانی طالبان کے لیے بھی اس میں ایک میسج تھا، لیکن اب آن گراؤنڈ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، بلوچستان کو قرعدم ٹی ٹی پی نے اس کو ذمہ داری قبول کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے اچھا کیا، کیونکہ بلوچستان جتنا حساس ہے، جتنا پاکستان کے لیے اہم ہے، جتنی ان کی جغرافیکل پوزیشن ہے ایران افغانستان کے ساتھ سرحدات کی، اسی طرح وہاں پہ ان گروپس کا فوکس زیادہ ہے۔ یعنی ٹی ٹی پی ہے جنہوں نے حملہ کیا ابھی چند دن پہلے، پھر بلوچ گروپس ہے، پھر داعش بھی کبھی کبھی ٹارگٹ کرتی ہے وہاں پہ، ماضی میں تو بڑے بڑے حملے کیے ہیں بلوچستان میں، تو لہٰذا اچھا طاہر صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت ذرا کم ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو باگرام بیس کے حوالے سے امریکن صدر کا پیغام آیا ہے، تو کیا اس کے اوپر کابل حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ آفیشل تو ہم نے دیکھ لی اسٹیٹمنٹ، اور پھر یہ جو ممالک ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی امریکہ کی اس ڈیمانڈ کو خیر مقدم تو نہیں کہیں گے؟ ایک تو ان ممالک کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ کے اس اعلامیہ میں طالبان کو تو آپ نے کلیئرلی کافی سارے میسیج دے دیے، لیکن آپ نے امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ جب امریکہ ہی اوپنلی اس کے صدر روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں تو روزانہ باگرام کا ذکر کرتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، اور اعلامیہ جو چار ممالک بیٹھ گئے طالبان کو تو میسیج اچھا کیا، لیکن امریکہ کا نام لو نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر بیسس کی بات اور وہاں پر آنے کی بات، تو باگرام میں میرا نہیں خیال کہ طالبان اس کو افورڈ کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیسے لے لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، میرا نہیں خیال، کیونکہ یہی مسئلہ 18 مہینے پاکستان امریکہ کے درمیان قطر کے مذاکرات میں امریکیوں کی یہ خواہش تھی کہ نکلنے کے بعد یا کچھ نہ کچھ لوگ ان کے انٹیلیجنس کے آپریٹرز کوئی پریزنس وہاں پہ ہو، لیکن طالبان نے اسے کہا کہ یہ بالکل یہ تجویز نہیں مانی جائے، تو پھر امریکہ نے لہٰذا انہوں نے سب اس وقت تسلیم کر لیا، لیکن امریکہ نے باگرام کو نہیں نکالا، کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے مضبوط، دنیا کا سب سے وہاں لمبا رن وے، پھر چین 1 گھنٹے کے فاصلے پہ، تو لہٰذا امریکہ تو اس مطالبے کو میرا نہیں خیال کہ اس کو چھوڑیں گا، اور پھر وہاں پر وہ $7 ارب کی ویپنز کی بات بھی کبھی کبھی کرتا ہے، تو لہٰذا طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ طالبان امریکہ سے اچھے تعلقات بھی چلتے ہیں، ان سے ابھی جو امریکی وفد گیا تھا انہوں نے کہا ہم منرل میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، ہم شاید آپ کو نیو یارک میں ملنے کی وہ اجازت بھی دے دیں، شاید کہ کونسلیٹ بھی آپ کے حوالے کرے،
تو لیکن ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ہم بھی ان کے ہم سے مطالبات ہیں تو لہٰذا ہمیں دیں، لیکن میرا نہیں خیال تو باگرام دیں گے، کیونکہ پھر طالبان کا اپنا جنگجو ان سے کہے گا کہ ہم نے 20 سال لڑائی امریکیوں کے خلاف کی ہے، تو کیسے وہ واپس یہاں پہ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آزاد کشمیر۔